बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने नेक्टा की ब्रीफिंग ली है। 2018 में 584 इंसिडेंट थे, 2019 में 482 थे और इस साल दिसंबर तक ये 357 है। ये 40 से 50% जो है हलाकतों में कमी हुई है। ये दहशतगर्दी की बात है? जी, दहशतगर्दी के वाक़यात में। और सिर्फ 2 सुसाइड हैं इस साल में। और डेटा इंफॉर्मेशन और सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक हसास इनके मामलात हैं और कोशिश करेंगे कि इनको ज़्यादा फ़ंड रिलीज़ हों। इस मुल्क में सी पैक के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी थ्रेट्स हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फ़ौज पाकिस्तान ने और पुलिस ने और दूसरे इदारों ने जो एक बड़े नंबर की थ्रेट्स थी सी पैक को, किसी को कामयाब होने नहीं दिया। और स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी जगहों पर नेक्टा ने बिफोर टाइम इंफॉर्मेशन दी। इनके निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं और इनके मैंने को 20 एक लोग हैं जिनको लाइफ थ्रेट हैं, सीरियस लाइफ थ्रेट जो हैं, उसमें 20 लोग हैं। सियासतदान, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। मुल्क में पिछले सालों से अब तक और 2020 में, जिसमें 4-5 सियासतदान 2-3 अपोजिशन के हैं और उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं, लेकिन उनको हाई अलर्ट जारी किया गया, बताया गया कि अपनी हिफाजत करें, और जिसमें ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं और जिनको हाई अलर्ट के बारे में इन्फॉर्म किया गया है। बाकी अगर प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग है, मीडिया की मीटिंग है सॉरी, और पाकिस्तान की सियासत में मुझे उम्मीद है कि एक पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुस्बत बात की है कि उनके ज़िमनी इलेक्शन कराया जाए। इट्स ए गुड साइन। और अगर वो ज़िमनी इलेक्शन उन्हीं तारीख़ों में होते हैं जिन तारीख़ों में मुख्तलिफ उनकी चढ़ाई की कॉलें हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक उनकी सोच में आरा का फ़र्क भी शामिल है। और जहाँ तक आप इन लोगों की सियासत देखें, ये सब लोग मीडिया खेल रहे हैं। सारी दुनिया में खौफनाक सूरत इख्तियार कर रहा है कोविड-19। ख़ास तौर पर लंदन और सऊदी अरब तमाम फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं। और मैं असद उमर साहब से कहूँगा कि पाकिस्तान में भी, मैं शायद मीटिंग में चला जाऊँ, कि पाकिस्तान में भी मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि लंदन की फ़्लाइट्स बंद कर दी जाएँ। मैं जो लोग इस महकमे को देखते हैं, बाकी इस पार्टी जो हमारे मुखालिफ हैं, आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब फ़ौज और जजेस के बारे में एक खिंचाव और तनाव रखते हैं। कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं जिससे उन्होंने खिंचाव और तनाव ना किया हो, और कोई जज ऐसे नहीं है काबिल एहतराम जिनके साथ उन्होंने खिंचाव और तनाव ना किया। निकला कुछ नहीं और निकलेगा भी कुछ नहीं। उन्होंने अपनी पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है, उन्होंने अपनी सियासत को ख़ुद दफन किया है, और वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो बड़े शौक़ से आए। मैं अब भी सोचता हूँ और चाहता हूँ कि वो लोगों को इम्तहान में न डालें। और एक ख़बर मैंने कल आपसे कही थी, आज मैं फिर दोहराता हूँ, मुझे यकीन है कि PDMA सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मैं दूसरी दफ़ा दोहराता हूँ, मुझे यकीन है कि ये अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, वरना इनको मैंने पहले अर्ज़ कर दी थी कि इमरान खान ऐसी कानून साजी करेगा कि आइंदा आने वाली नस्लों में भी ये 2/3 की फिर सेनेट में किसी के पास अक्सरियत नहीं होगी, जिसमें के मनी लॉन्डर्स, जिसमें के 2 नंबर और करप्शन और डिसऑनेस्टी वाले, और जिसमें के पापड़ वाले और मंजूर पापड़ वाले और मंसूर दही भल्ले वाले के नाम पे
اکاؤنٹ رکھنے والے لوگ نہیں بچ سکیں گے. سو ایک اچھا موقع ہوگا کہ اپنے فیصلوں پہ وہ نظر ثانی کریں. اور ویسے بھی کووڈ-19 جو ہے جس تیزی سے پھیل رہا ہے وہ تیزی جو ہے وہ قوم کو ووٹر کو، آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دے، لیکن ووٹر کو موت کو میں کہ دھکا دیں. اپنے ووٹر کو یہ موت کی طرف دھکا دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، کیونکہ ان کے تمام خاندان کے بنیادی اراکین ملک سے باہر ہیں. ایک آدمی نمونے کے طور پر انہوں نے کمپنی کی مشہوری کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے. ہر خاندان نے کمپنی کی مشہوری کے لیے ایک آدھا آدمی رکھا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، جو میڈیا کے ذریعے اپنی سوچوں کو عوام تک پہنچاتا ہے اور اس کو یہ احساس نہیں کہ اس سے کتنے نقصان ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں ہر پریس کانفرنس اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ عمران خان 5 سال پورے کرے گا، اور اللہ میرے کو منظور ہوا. اور بہت اچھی بات ہوگی کہ سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن حصہ لے. بالآخر مسائل کا حل اسمبلیوں سے نکلے گا، بالآخر مسائل کا حل اسمبلیوں سے نکلے گا. آپ اگر عمران خان سے نہیں بات کرنا چاہتے تو کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی صاحب یہ بتا رہے ہیں جن لوگوں کو تھریٹس ہیں کیا ان کو تو کیا 1500 جو یہاں پر ریجرز کے اہلکار موجود ہیں وہ ان کو رکھا جائے گا یا ان کو کوئی واپسی کا مرحلہ وار؟ رینجرز کے جنرل سے ابھی میری ملاقات ہوئی ہے. 5 ان کے سیکٹر ہیں، 5 کے 5 سیکٹر ملتان میں رہیں گے. جیسا جن لوگوں کو 2 مرتبہ اٹیک ہو چکا ہے، اور یہ بتائیں کہ جو 20 سیاستدان ہیں اس لسٹ میں کہیں آپ کو تو میری نام چھوڑیں، میرا نام چھوڑیں. جن لوگوں کو تھریٹس ہیں آپ کو سلیکٹڈ کہا جا رہا ہے ان کی جماعت کے اندر. دیکھیں فضل الرحمان صاحب اس اسمبلی کو نجائز کہہ رہے ہیں جس میں وہ صدارتی امیدوار تھے. کوئی آپ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کرے. جی اعزاز. اور بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی اسمبلی ایسی نہیں چھوڑی جس میں انہوں نے ہائی پوسٹ کے لیے الیکشن نہ لڑا ہو. خواہ یہ مقابلہ انہوں نے اپنی پارٹیوں کے دوسرے لوگوں سے نہ کیا. ان کی ایک خواہش ہے، ان کا ایک خواب ہے جو پورا نہیں ہونے لگا. اس شہر کے سارے سیاسی، اس ملک کے سارے سیاسی چودھری مر جائیں، فضل الرحمان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، بالکل نہیں. جن لوگوں کو تھریٹس ہیں ان لوگوں کو آپ سیکورٹی دیں گے. اور دوسرا جو لندن سے فلائٹس بند کر رہے ہیں تو لندن والوں کو آپ بند نہیں کر رہا میں ریکویسٹ کی. انڈیا کی طرف سے مسلسل تھریٹ ہے. تھینک یو ویری مچ، آئی مسٹ اپریشیٹ یو. فلیگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہے. دیکھیں ہندوستان پاکستان کے مسئلوں میں مداخلت اندرونی پہلے ہی کر رہا ہے، انتشار اور خلفشار کی. اور اگر اس نے پاکستان کی سرحدوں کی طرف دیکھا تو یہ آخری جنگ ہوگی، اور یہ ایسی آخری جنگ ہوگی کہ تاریخ یاد رکھے گی. نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی، نہ گھاس اگے گی، نہ چڑیاں چہکیں گی، کیونکہ ہم پاکستان کی امن کی بات چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. ہم ساری دنیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن پاکستان پر اگر کوئی حملہ ہوا جیسا عمران خان نے کہا کہ پھر یہ آخری جنگ ہوگی. جی اعزاز سب کے پاس آئے. اس ادارے کے حوالے سے ایک سوال کرنا ہے کہ ہم نے دیکھا 2008 سے لے کر آج تک جتنا برا اس ادارے کا حال آج ہے موجودہ اس کے سربراہ کی سربراہی میں، اتنا ہم نے تاریخ میں نہیں کبھی دیکھا. یہاں کے بجٹس ختم کر دیے گئے، لوگوں کی نوکریاں ختم کر دی. کچھ کر رہے ہیں کہ اعزاز میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. 30 کروڑ کا صرف بجٹ ہے. 30 کروڑ میں سے 70,000 روپیہ 70 کروڑ ان کی تنخواہیں ہیں، باقی 10 کروڑ بجلی کا بل ہے. 5 میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، پی ایم سے یہ ڈسکس. ویری گڈ کوشچن. جی اویس آ جاتا ہوں. سیاستدانوں کی طرف سے اور خصوصاً اپوزیشن کی طرف سے اس محکمے کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ جو یہ تھریٹ الرٹس جاری کرتے ہیں وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں. تو آپ میرے پر 4-3 خودکش حملے ہوئے ہیں. میں نے انہی لوگوں کا نام ایک آدھے کا لیا جن پر پہلے ہو چکے ہیں، باقی کسی کا نام نہیں لیا. یہ اور جن کا لیا ہے ان کو بتانا ضروری ہے اور بتا چکے ہیں. لاسٹ 2 کوسچن. مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو نیب نے طلب کیا ہے اثاثوں کے حوالے سے، تو اگر احتساب ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان کا، انہوں نے دھمکی بھی لگائی تھی کہ کون ہوتے ہیں احتساب. دیکھیں مولانا فضل الرحمان اصل میں ساری اس جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مین محور ہیں، اور انہی نے نواز شریف کو آگے لگایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی پھر بھی مثبت سوچ رکھ رہی ہے، لیکن
ایک ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب سے میری ان سے گزارش ہوگی وہ یہ ذاتی لڑائی مت لڑیں، ذاتی لڑائی مت لڑیں، اور اس اسمبلی کو ناجائز کہہ رہے ہو جس کے جناب والا قابل احترام مولانا صاحب آپ خود صدر کے امیدوار تھے، اور اگر اس جمہوریت کو آپ اس بحران میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ لوگوں کو ہوگا۔ لاسٹ یہ بتائیں وزیر اعظم نے جو نو کمپرومائز پالیسی بنائی ہے، آپ کو وزارت داخلہ کا نیا ٹاسک ملا ہے، تو کیسے سمجھتے ہیں آپ محکمے کو ٹھیک کرنے میں، اور کتنے میں اب انشاءاللہ میں نے آپ سے کل عرض کی تھی، آج میرا آج کیا بدھ ہے، منگل پیر ہے، بدھ کو میرا ہفتہ ہو جائے گا، بدھ کے دن میں نے چارج لیا، ابھی میں محکموں میں جا رہا ہوں، ابھی پاسپورٹ رہتا ہے، نادرا رہتا ہے، پولیس بہتر ہے، نادرا ہوا ہوں لیکن نادرا میں ابھی کافی کام کرنا رہتا ہے، اس کو ذرا ٹھیک کرتا ہے، پھر پاسپورٹ ہے اور پھر اس میں امیگریشن ہے، لیکن نادرا میں تھوڑے کام کی زیادہ گنجائش ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ نیکٹا کے اندر کیا تبدیلیاں اور جدت کیا لا رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ان کو پیسہ دیں، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو جدت اور تبدیلی کیا لائیں گے، 30 کروڑ روپے میں کیا کریں گے؟ تھینک یو۔